بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس سلسلہ علم کی جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم شخصیت ہے۔ اور امام حسن کے تعلق سے جب بھی بات آتی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسن کا نام نامی اسم گرامی زبان پر آئے اور صلح امام حسن کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ امام عالی مقام نے ایک بہت بڑا مقصد ہے جو اس صلح کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ بعض اعتراضات جو ائمہ پر ہوئے ہیں اور جو کرنے والوں نے کیے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ اہل بیت کی معرفت کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کو حاصل ہو جائے۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اس در سے وابستہ ہو جائے۔ تو جو اعتراضات ہوتے رہیں اور ہوتے ہیں، اس میں مولا کائنات کی جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مولا کائنات صاحب اختیار تھے، صاحب ذوالفقار تھے، اتنی قوت رکھتے تھے، پھر مولا کا حق اگر چلا گیا تو مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی کو تلوار اٹھا لینی چاہیے تھی۔ یہ خاموشی کس لیے؟ یہ سکوت کس لیے؟ یہ گوشہ نشینی کس لیے؟ اس لیے کہ اس گوشہ نشینی کو عام طور پہ عام گوشہ نشینی تصور کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک انسان اگر ناکام ہو جائے کسی چیز میں تو وہ خاموش ہو کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ صاحب اختیار کی خاموشی ہے، معصوم کی خاموشی۔ یہ جملہ اس سے پہلے بھی کہا تھا، معصوم کی خاموشی بھی زبان ہوتی ہے، سننے والا چاہیے۔ معصوم کی خاموشی عام خاموشی نہیں ہے، معصوم کا سکوت، معصوم کی خاموشی۔ تو امام پر یہ اعتراض کہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے تو یہ اعتراض کہ امام نے ولی عہدی کو کیوں قبول کر لیا؟ امام زمانہ کا تذکرہ آتا ہے کب وہ غیبت میں ہوں گے؟ غیبت میں ہیں تو غیبت میں ہونے کا ان کے فائدہ کیا ہے آخر؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ اسی میں جب امام حسن کا تذکرہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو بہت سے اعتراضات امام پر ہیں اس میں ایک اعتراض جو سب سے زیادہ ہے کہ آخر امام نے صلح کیوں کر لی؟ یہ اپنے چاہنے والوں کے ذہن میں بھی بار بار بات آتی ہے، اور اس سے بہت سی مرتبہ جو بہت سے نتائج نکلتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم معرفت کی بنا پر کبھی کبھی ہم اپنی زبان پر وہ جملے اور دل میں وہ خیال اور ذہن میں وہ تصور لے آتے ہیں جو ہرگز ہرگز مقام امامت و مقام عصمت کے منافی ہے، ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ان کے تعلق سے ایسی باتیں سوچی جائیں، تصور کی جائیں۔ اور اسی لیے بعض مرتبہ دیکھیے، یہ بات جو میں اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس پہ ذرا توجہ فرمائیں گے کہ اسی لیے ہمارے یہاں جب امام کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ امام کی محفل ہو، وہ امام کی مجلس ہو، وہ امام کے تعلق سے کسی اور گفتگو کا انعقاد کیا جائے تو اکثر ہم لکھ دیتے ہیں کہ کون؟ کہا شہزادہ امن۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، مگر میں جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیوں امام حسن ہی کو ہم نے شہزادہ امن لکھا؟ کیا ان میں سے ہر ایک امن کا خواہاں نہیں ہے؟ کیا ان میں سے ہر ایک وہ ہستی نہیں ہے کہ جس نے امن و امان قائم کرنے کے لیے عظیم قربانی اس راہ میں پیش کی ہو؟ مولائے کائنات کو کیوں آخر امن کا علم بردار نہیں کہا گیا؟ امام حسین کو کیوں نہیں کہا گیا؟ آگے دوسرے ائمہ گزرے ان کو کیوں؟ یہ خاص طور پر امام حسن کے ساتھ اس بات کو منسوب کر دینا، وہ یہیں تک محدود ہو جانا، اور بعض مرتبہ یہ تصور بھی آ جانا کہ جہاں امام کا نام آئے، دیکھیے ان میں سب کے سب امن کے علم بردار ہیں، اور یہ امن ہی کے لیے تو ہے۔ تلوار کا نہ اٹھانا، بعض مرتبہ تلوار کب اٹھائی جائے؟ کہ تلوار اٹھائی جائے گی پہلی خواہش اسلام کی کیا؟ ذرا ایک صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ ہر صورت میں امن و امان برقرار رہے، معاشرے کے اندر فتنہ و فساد نہ ہونے پائے۔ لہٰذا ان لوگوں کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اصلاح کا نعرہ لے کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو معاشرے کے اندر اصلاح کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یہ اصلاح نہیں کر رہے، حقیقتاً یہ فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ اصلاح کے نام پر فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ امن برقرار رہے یہ اسلام کی پہلی تمنا، پہلی خواہش اور مقصد ہی اسلام کا یہ ہے۔ کیوں آخر انبیاء و مرسلین کو بھیجا گیا؟ کہ امن کا ایک معاشرہ قائم ہو سکے، ایک انسانی معاشرہ، درد مند معاشرہ، قرآنی معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں
اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کے حکم پہ چلنے والے موجود ہوں، اس لیے کہ جہاں خدا شناس معاشرہ ہوگا، قرآن شناس معاشرہ ہوگا، معصوم شناس معاشرہ ہوگا، وہاں پر ہو ہی نہیں سکتا کہ فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، وہاں امن و امان رہے گا۔ لہٰذا اس امن، بہت توجہ فرمائیں گے، اس امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اگر تمہیں ذاتی طور پر کوئی قربانی بھی پیش کرنی پڑتی ہو، اپنا کوئی نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہو، مال اور جان تک کا نقصان اگر برداشت کرنے پڑے، لیکن معاشرے کے اندر امن و امان اسی قیمت پر برقرار رہتا ہو، تو پھر اس نقصان کو برداشت کر لو، وہ خسارہ اٹھا لو، مگر معاشرے کے اندر امن و امان کی فضا کو بگڑنے نہ دو۔ یہ ہے پہلی ترجیح۔ لیکن اگر خاموش رہنا، یعنی بات واضح ہوئی کہ تلوار کب نکلے گی، مقابلہ کب کیا جائے گا، اس وقت تک نہیں جب تک امن و امان برقرار رہتا ہے، چاہے اس کے لیے اپنا نقصان برداشت کرنا پڑے، گلے میں رسی آ جائے تو برداشت کر لو، اس لیے کہ اس وقت وہی جو جناب موسیٰ نے جب سوال کیا تو جناب ہارون نے جواب دیا تھا کہ بھائی میں کیا کرتا، میں مجبور ہو گیا تھا، اس لیے کہ قوم کئی حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتی، فتنہ و فساد ہو جاتا، یہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی اپنے قتل کی وجہ سے میں نے نہیں، بلکہ قوم کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، وحدت کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی کہ آپ آئیں گے تو آپ خود فیصلہ کریں گے۔ تو جب تک امن و امان برقرار رہنے کے لیے یہ قیمت دینی پڑتی ہو کہ اپنا نقصان ہو جائے، جان کا، مال کا، اس کو برداشت کر لو۔ لیکن اگر خاموش رہنا باطل کو تقویت پہنچا رہا ہو، تو اب خاموش نہیں رہنا ہے، اب تلوار نکالنی ہے، اس لیے کہ خاموش رہنا یہ باطل کو اتنا طاقتور کر دے گا کہ ابھی جو امن و امان نظر آ رہا ہے معاشرے کے اندر، یہ آئندہ جا کے تباہ ہو جائے گا۔ تو اب تلوار نکال لو، اب خاموش نہ رہنا، اب سکوت نہ اختیار کرنا۔ ذاتی نقصان ہے تو برداشت کر لو، اسلام کا نقصان ہو رہا ہو تو اب برداشت نہیں کیا جائے گا، اب راہ خدا میں نکل پڑیں گے۔ تو امام پر جو اعتراض، اب میں پلٹ کے آتا ہوں، امام پر جو اعتراض ہے وہ کیا کہ ہم بعض مرتبہ یہ کہتے ہوئے یہ جملے سامنے آتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے کیا امام امن چاہتے تھے لہٰذا امام نے سلو کر لی۔ امن تو ہر امام چاہتا ہے، پھر یہ فکر کہاں سے آئی، یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ بات جو میں نے اتنی دیر لگائی تمہید میں، وہ اس لیے کہ یہ نفسیاتی طور پر ایک پورا ماحول فراہم کیا گیا، ایک پوری کوشش کی گئی معاشرے کے اندر کہ امام حسن کے تعلق سے یہ بات بیان کی جائے اور یہ بات بتائی جائے کہ نہیں، ان کے اندر نعوذ باللہ جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، جنگ کرنے کی طرف ان کی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ تو معاشرے میں امن چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ یہ بات کہاں سے چلی؟ دیکھیے، اصل میں یہ پروپیگنڈا تھا بنی عباس کا۔ بات عرض کر چکا کہ ہر ایک امن کا خواہاں ہے، مگر اس وقت تک جب تک خاموش رہنا معاشرے کے اندر فتنہ و فساد بپا نہ کرتا ہو، باطل کو تقویت نہ پہنچاتا ہو، ظلم کو بڑھاوا نہ دیتا ہو۔ لیکن جب خاموش رہنے سے باطل کو انقلابات آئے ان کے دور میں، سب سے زیادہ ان کے مقابلے پر آنے والے، ان انقلابات میں حصہ لینے والے، وہ اولاد امام حسن تھے۔ امام حسن کی اولاد قیادت کر رہی تھی ہر اس انقلاب کی جو حکومت کے ظلم کے مقابلے پر آ رہا تھا، جبکہ معصوم خاموش تھے، چونکہ معصوم کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ معصوم، میں نے عرض کیا کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تلوار نکلنی چاہیے، معصوم خاموش ہو جاتا ہے۔ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قیادت ہونی چاہیے ان افراد کی کہ جو انقلاب بپا کر رہے ہیں، معصوم کی نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے۔ معصوم جانتا ہے کہ تم وقتی فائدہ دیکھ رہے ہو، ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہو، ہم اسلام کی بقا کے لیے راستے فراہم کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں وہ پیغام محفوظ رہے، وہ مٹنے نہ پائے، لہذا اس کے لیے یہ ذاتی نقصانات برداشت کر لیں گے۔ مگر یہ میں نے عرض کیا کہ جتنے آپ کو نظر آئیں گے وہاں اولاد امام حسن ہے جو قربانی دے رہی۔ تو اولاد امام حسن مقابلے پر آ رہی تھی، سب سے زیادہ بنی عباس کے لیے یہ مسئلہ تھا، لہٰذا سب سے زیادہ شہادتیں اولاد امام حسن کی ہوئیں بعد کربلا۔ چنانچہ واقعات آپ کو ملیں گے کہ بار بار یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حاکم دربار میں آیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ستون میرے سامنے ہو، اور وہ ستون اولاد علی و فاطمہ میں سے کسی کی قبر ہو۔
یعنی کسی کو لا کے زندہ ستون کے اندر چنواؤ تاکہ جب میں تخت کے اوپر بیٹھوں تو میری اس پر نظر پڑتی رہے اور مجھ کو ذرا سکون حاصل ہوتا رہے. یہ اولاد امام حسن کی قربانیاں. تو اب اولاد امام حسن مقابلے پر آ رہی ہے، لہٰذا سب سے زیادہ کردار کشی بنی عباس نے امام حسن مجتبیٰ کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ امام حسن خود جو تھے وہ تو جنگ چاہتے نہیں تھے کسی بھی طرح کی، اور نہ صرف یہ کہ جنگ نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کا مزاج، اب توجہ کیجیے گا سازش کیا ہے کہ ان کا مزاج اپنے والد سے مختلف تھا، ان کا مزاج اپنے بھائی سے مختلف تھا، ان کا مزاج ہی الگ تھا. یہ مزاج ثابت کرنے کے لیے کہ مزاجوں میں فرق تھا جو سازشیں کی گئیں اس میں ایک بڑی سازش یہ تھی کہ بہت ساری جعلی احادیث، جعلی روایات امام کے تعلق سے منسوب کر دی گئیں، پھیلا دی گئیں معاشرے کے اندر. مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اس سے بہتر سلوات آپ حضرات پڑھیں تو مسئلہ یہ کہ پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر، یہ جعلی حدیث ہے جو پیغمبر کی طرف منسوب کی گئی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسن مجھ سے مشابہ ہے اور حسین اپنے بابا سے مشابہ ہے. حسن میں میری شباہت ہے. پیغمبر نے دونوں کے لیے فرمایا کہ دونوں کے اندر میری شباہت ہے، دونوں کے لیے فرمایا کہ دونوں ان کے والد کیا ان کی عظمت ہے کہ وہ ان سے بہتر ہیں اور یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. بار بار اس انداز سے تعارف کرایا، لیکن یہ تعارف کرانا اس انداز سے کہ امام حسن کو منسوب کیا جائے رسول اللہ کی طرف کہ یہ رسول اللہ سے مشابہ تھے، یہ خود پیغمبر سے یہ بات کہلوائی گئی، نبی کی طرف منسوب کی گئی. صرف نبی کی طرف نہیں بلکہ بعض تاریخ کے اندر بڑے افراد ہیں جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا، آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گا، کہ انہوں نے یہ باتیں بیان کرنی شروع کی اور یہ کہا کہ امام حسن کو ایک مرتبہ دیکھا اور تو دیکھ کے کہا کہ حسن آپ اپنے نانا سے مشابہ ہیں، میں نے آپ کے نانا کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، آپ اپنے نانا سے مشابہ ہیں لیکن آپ کے بھائی وہ اپنے والد سے مشابہ ہیں. یہ کیوں باتیں کہی جا رہی ہیں؟ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ چونکہ مولا کائنات میدان میں ہیں، چونکہ امام حسین میدان میں آئے، تو اب یہ بتا دیا جائے کہ دو کے مزاج کے اندر میدان میں آنا تھا، تلوار اٹھانا تھا، اور رسول اللہ اور امام حسن کا مزاج ایک تھا کہ وہ تلوار اٹھانا اور جنگ اس سے جو ہے وہ گریز کرتے تھے، اس سے پرہیز کرتے تھے، اس سے ہٹتے تھے. لہذا یہ بتا دیا جائے کہ امام حسن کا وہ رسول اللہ کی شبیہ تھے، بالکل رسول اللہ کے کردار کا تسلسل تھے امام حسن، اور امام حسین وہ اپنے والد کی طرح تھے. ایک اور بات منسوب کی گئی کہ مولا کائنات ان کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے. جب ولادت ہوئی امام حسن کی کہ مولا کائنات ان کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے. کیوں؟ یہ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ مولا کائنات جنگ پسند تھے، ان کی طبیعت میں جنگ کی طرف بڑھنا تھا، لہذا بچپن ہی میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے روک دیا، وہ کہا یہ نام مناسب نہیں اور آپ کا نام حسن رکھا. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو منسوب کی گئی، مثلا کہا کہ اور ہر ایک کی طرف منسوب کی گئی. امام حسین علیہ السلام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی عجیب بات ہے لیکن میں سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اے بھائی کاش آپ کے سینے میں میرا دل ہوتا اور میرے دہن میں آپ کی زبان ہوتی. یعنی یہ مزاج کا اختلاف دکھانے کے لیے کہ آپ کے سینے میں میرا دل ہوتا تو مطلب آپ بیٹھے ہوئے نہ ہوتے، آپ خاموش نہ ہوتے، آپ بھی کھڑے ہوئے ہوتے، قیام کرتے آپ بھی، اور میرے دہن میں آپ کی زبان ہوتی تو میں آپ کی طرح نرم گفتگو نہ کرتا، میں بھی گفتگو اسی انداز سے کرتا، وہی تیور ہوتے. یہ فرق ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جعلی روایات، جعلی احادیث ہیں جو امام کی طرف منسوب کی